الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں اور جنوں کی راہبری اور رہنمائی کے لیے مختلف اوقات میں مختلف علاقوں میں مختلف اقوام کی طرف اپنے رسول اور نبی مبعوث فرمائے، جنہوں نے آ کر اللہ کی مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی وضاحت سے بیان کر دیا کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کریم پہ جو کچھ نازل کیا، میرے مصطفیٰ جی آپ اس کو آگے لوگوں تک جیسے اترا ہے ویسے ہی پہنچا دیجئے، جیسے اللہ نے اتارا آپ کے قلب اطہر پر، آپ آگے اپنی زبان مبارک سے ویسے ہی پہنچا دیجئے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت پہنچانے کا حق ہی ادا نہ کیا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنی بڑی ذمہ داری والا معاملہ ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے بتا دیا ما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہی لوگوں کے رب کی طرف سے حق ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، جس کا مختصراً ذکر بس چلتے چلتے پچھلے جمعے ہوا، آپ تقریباً 1,44,000 صحابہ، پاکیزہ ہستیاں، مقدس نفوس، اور جگہ کون سی ہے؟ مکہ مکرمہ، منا، عرفات، مزدلفہ جیسے مقامات۔ وہاں آپ سب سے علی اعلان پوچھتے ہیں، الا هل بلغت، خبردار ذرا غور سے میری بات سنو، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ کیا جو اللہ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا؟ اب آپ دیکھیے، پوری امت کی طرف سے نمائندگی کرنے والے یہ مقدس نفوس صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بلغتا وادیتا، پیارے نبی جی آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ساری امت کی طرف سے ترجمانی ہو گئی، اور آج وہ پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی زبان حق بیان سے جاری ہوا، وہ آج ہمارے پاس اسی طرح محفوظ حالت میں موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بعض اوقات حالات کے تقاضے اور وقت کی ضرورت کے مطابق اللہ اپنے نبیوں کی تائید، نصرت اور مزید ان کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے اللہ اپنے نبیوں رسولوں کو معجزات عطا کرتا ہے۔ وہ معجزہ دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں پر مزید اطمینان طاری ہو جاتا ہے کہ جس پاک ہستی کے ساتھ ہم منسلک ہیں یہ سچے ہی سچے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جس وقت سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں معجزات کے حوالے سے، اللہ ان کے لیے ہدایت قبول کرنے کے راستے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اس کو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو شاید ڈرانے کے لیے ہے غیر مسلموں کو اور مجبور کر کے اسلام قبول کروانے کے لیے ہے، ایسا قطعاً نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان معجزات کے اندر حکمت یہ ہے کہ ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، اس میں بڑا سبق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اللہ زندہ کرنے والا ہے، اللہ مارنے والا ہے، اللہ نے قیامت کے دن سب کو اٹھا لینا ہے، لیکن دل میں ایک خیال آتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے ایک مرتبہ دکھا تو صحیح وہ منظر کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب مجھے دکھا تو صحیح کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں؟ کیا تیرا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ میں نے مردوں کو زندہ کرنا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ جی کیوں نہیں، میرا پوری طرح سے اس بات پر ایمان ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، مجھے اطمینان قلب نصیب ہو جائے۔ دل کا اطمینان یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور پھر آگے وہ پورا واقعہ ہے، وہ معجزہ اللہ نے رونما فرمایا کہ 4 پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، ان کا گوشت آپس کے اندر مکس کر دیا، مختلف جگہوں پر ٹیکریوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دیا، اللہ کے حکم سے آواز دی، وہ سارے کے سارے ان کے سامنے بن کر زندہ ہو کر وہ جناب دوڑتے چلے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جب یہ منظر دیکھا نا
تو فوراً بول اٹھے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا، اللہ میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. تو یہ واقعہ یہ بات بتا رہی ہے معجزات ان کی وجہ سے ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ان کو اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے. ہمارے موضوعات چل رہے تھے معجزات رسول کے حوالے سے. بعض معجزات کا میں نے ذکر کیا، آج ایک دو معجزات کا ذکر کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے. معجزہ اس کو یاد رکھیے، اس کا تعلق اللہ کے رسول اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا ہے. ہر بندے کے ساتھ معجزہ نہیں ہوتا. یہ نہیں کہنا چاہیے جی معجزہ ہی ہو گیا ہے. بعض اوقات ہم اپنی روٹین میں اپنے معاملات میں بعض لوگوں کے لیے لفظ استعمال کر لیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی رسول کے ساتھ معجزہ ہے اور اللہ کے ولی کے ساتھ کرامت ہے. اگر آپ کو خوشی ہوئی تو آپ یہی کہہ دیں کرامت ہی ہو گئی ہے جی. آپ آگئے جناب کرامت ہی ہو گئی، آپ سے ملاقات ہو گئی ہے تو کرامت ہی ہو گئی. تو یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ولایت باقی ہے، نبوت و رسالت اب اللہ کے رسول کے بعد کسی کے لیے بھی ہے ہی نہیں. معجزات کا دروازہ بھی بند. ایک معجزہ قیامت تک کے لیے قائم و دائم ہے اور وہ قرآن پاک کی صورت میں ہے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا. تو اس لیے میرے عزیزوں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے، معجزہ اور کرامت اس کا یہ فرق ہے. اور اگلی بات یہ یاد رکھیے، معجزہ ہو یا کرامت، اس میں جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے نا اس کا عمل دخل نہیں ہے. اس کا صرف یہ ہے کہ اللہ اس کے وجود کو استعمال فرماتا ہے اور حکم اللہ ہی کا چلتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے نا، اللہ نے کیسے کیسے ان کو معجزات دیے. ان کے دور کے اندر یہ طب میڈیکل بڑی عروج پر تھی، اللہ نے اسی مناسبت سے معجزہ دے دیا. کوڑ کے مرض میں مبتلا مادرزاد پیدائشی اندھا، ہاتھ پھیرتے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا. اور وہاں پر یہ ذکر موجود ہے قرآن پاک میں، جہاں ان کے معجزات کا ذکر ہوا ہے نا تو وہاں پر یہ چیز موجود ہے. وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ جو کچھ میرے ذریعے ہو رہا ہے نا یہ سب میری قوت سے نہیں، میری طاقت سے نہیں، میں یہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے. تو اس لیے اللہ کا نبی اللہ کا ولی قابل عزت ہے، لیکن ان چیزوں کی بنیاد پر ہماری قوم نے مسلمانوں نے آج ان کو اللہ کے ولیوں کو جس مرتبے پر فائز کر دیا ہے وہ مناسب نہیں ہے. اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اللہ کے ولی کے ساتھ کرامت اور اللہ کے نبی کے ساتھ معجزہ. حدیبیہ کا مقام ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مدینہ سے مسلمان نکلے کہ چلو جا کے اللہ کے گھر بیت اللہ شریف میں عمرہ کریں، لیکن حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا. دشمن نے کہا کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک روز ایسا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے سامنے ایک چھوٹا سا پیالہ رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر پانی ہے. آپ اس پانی سے وضو فرمانے لگے کہ اتنے میں چند صحابہ کرام کی ٹولی اللہ کے نبی کے پاس آ گئی. پریشان حال، چہرے اڑے ہوئے، پریشانی کے آثار نمایاں. پوچھا بھئی خیریت تو ہے؟ کہا جی جتنے آپ کے فوجی ہیں سپاہی ہیں وہ بیچارے پیاس سے مر رہے ہیں، نہ پینے کو پانی ہے نہ وضو کرنے کو پانی ہے. پانی صرف وہی ہے جو آپ کے پاس یہ چھوٹے سے پیالے میں موجود ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو سنا، حوصلہ دیا، دلاسا دیا.
فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت اپنا دایاں ہاتھ مبارک پیالے میں ڈالا، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا اور التجا کی، اور اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ مبارک یوں جب باہر نکالا تو آپ کے ہاتھ مبارک سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ پانی کے چشمے جاری ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جو چند آئے تھے نا، بھاگم بھاگ خوشی سے جناب پورے مجمع میں اعلان کر دیا اللہ نے پانی کا بندوبست کر دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے پاس آؤ اور آؤ وضو بھی کرو، پانی بھی پیو۔ فرماتے ہیں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں وہ جو تھوڑی دیر پہلے پریشانی، مشکل، تکلیف، ٹینشن، پانی نہیں ہے، پیئیں گے کہاں سے، وضو کہاں سے کریں گے، اب جناب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرح راستہ کھولا کہ اتنی وافر مقدار میں پانی موجود ہے، لوگ وضو بھی کر رہے ہیں، لوگ پانی پی بھی رہے ہیں، صرف خود ہی نہیں اپنے جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں۔ ان کا شاگرد تابعی راوی حدیث پوچھتا ہے صحابی رسول یہ تو بتائیے آپ کتنے لوگ تھے، آپ اس موقع پر کتنے افراد ہوں گے؟ کیا بندہ سوچ سکتا ہے، کیا تصور کر سکتا ہے؟ 10 15 20 50 100 200؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے، فرماتے ہیں لو کننا 100,000 لکفانا۔ سنو میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ معجزہ رسول، اس کا میں چشمدید گواہ ہوں، میں روایت کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ اگر اس دن ہم 1,00,000 افراد بھی ہوتے تو ہمارے لیے وہ پانی کافی ہو جاتا، لیکن اس دن ہم 1500 افراد تھے۔ 1500 افراد نے پانی کے ساتھ وضو بھی کیا، پانی خود بھی پیا، اپنی سواریوں کو بھی پلایا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کے ہاتھ مبارک سے اس پیالے میں جو تھوڑا سا پانی تھا اس کے ذریعے اللہ نے یہ جو معجزہ رونما کیا کہ آپ کی انگلیوں سے، آپ کے ہاتھ مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ نے سب کے دلوں کو ایک اطمینان عطا کر دیا، کیونکہ معجزہ اس کا مقصد یہ ہے وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام، اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت، اللہ کی طرف سے رونما ہونے والا معجزہ، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی کوئی بھی نشانی، اللہ اس کی بدولت دلوں کو اطمینان عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، میں اور آپ ہم تو آج بیان ہی کر سکتے ہیں نا، یا سن سکتے ہیں، جن خوش قسمت ہستیوں نے ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے دلوں کے اندر ذرا سا خیال آتا گناہ کا، وسوسے اٹھتے، یہ جرم کر لیں، یہ گناہ کر لیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کے بتاتے، اللہ کے نبی جی ایسے ایسے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی بس ان کو بیان نہیں کر سکتے، یہ گناہ کر لیں، یہ ظلم ڈھا دیں، یہ کر دیں، نہیں، ہم رک جاتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ایمان ہے، اور پھر اس بات کو ذکر کیا صحابہ کرام نے، ہماری جو کیفیت آپ کی مجلس میں ہوتی ہے، ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کیفیت ہماری باہر نہیں بنتی۔ آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے اللہ کا قرآن سنتے ہیں، اللہ کے فرامین عالیہ سنتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھ کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری وہی کیفیت ہونا جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو پھر میرے صحابہ تم چلو مدینے کی زمین پر اور اللہ کے فرشتے آسمان سے اتر کر تم سے مصافحہ کریں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزو، یہ معجزہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں جب مدینہ میں آئے نا تو مسجد نبوی کچی سی تھی، کھجوروں کی جناب وہ چھاگ وغیرہ اس کے ذریعے چھت ڈالی ہوئی ہے، بارش ہوتی ہے تو پانی جناب ٹپکتا ہے،
زمین پہ گرتا ہے، کیچڑ بن جاتا ہے، اسی حالت میں اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کا ایک تنا مقرر کر لیا۔ اب آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کرنا تو آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی یا صحابیہ، انہوں نے ایک دن عرض کیا اللہ کے نبی جی آپ یوں جو کھڑے ہوتے ہیں، آپ اجازت دیں ہم آپ کے لیے ایک ممبر ہی تیار کر دیں لکڑی کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ لیجئے جب ممبر بن کے مسجد نبوی میں آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ آپ اس دور کے لوگوں کی مساجد کے ساتھ لگن محبت اس کو بھی نوٹ کریں کہ ان کا دل یہ کرتا تھا کہ مسجد میں یہ چیز، مسجد میں یہ چیز ہم یہ پرووائڈ کر دیں، یہ سہولت مل جائے۔ اب اللہ کے نبی کو سہولت ہو گئی کہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا، کھڑے ہو کر خطبہ دینا آسانی ہو گئی۔ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ آ کے بیٹھے نا تو صحابہ بیان کرتے ہیں وہ جو کھجور کا تنا تھا نا اس نے سسکیاں لے کر رونا شروع کر دیا کہ جس طرح کوئی بچہ روتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور آئے اور آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گلے سے لگا لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دلاسا دینے لگے۔ فرماتے ہیں اس طرح آواز آ رہی تھی جیسے اس بچے کی آواز آتی ہو جس کو ماں چپ کروا رہی ہوتی ہے کہ بچے چپ کر جا، بیٹا چپ کر جا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے درخت کے اس تنے کے پاس اور اس کو اس طرح سے چپ کروا رہے ہیں اور وہ اس طرح رو رہے ہیں کہ جیسے بہت زیادہ رو کر اب آہستہ آہستہ چپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانت تبکی بفراقی، یہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کو میری جدائی کا غم ہے۔ پہلے میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتا تھا، اب میں نے اس کو چھوڑ کر ممبر کا انتخاب کیا ہے، بس یہ اتنی سی جدائی اس نے برداشت نہ کی اور میری جدائی میں اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اس کو کاٹ کر زمین سے پھر وہاں پر اس کو دفن کر دیا گیا۔ کتنا عظیم الشان یہ اللہ کی طرف سے معجزہ جو صحابہ کرام نے دیکھا اور ان چیزوں کو سن کر پڑھ کر یا جنہوں نے دیکھا ان کو دیکھ کر اطمینان ملتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان واقعات اور ان معجزات کی بدولت یہ سبق رکھا ہے، یہ بندوبست کیا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو تازگی ملے، ان کے ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بدولت جلا بخشے اور ان کو اطمینان قلب نصیب ہو جائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بہت بڑا انتظام اور اہتمام۔ اسی لیے تو اللہ تعالی نے فرمایا میرا رسول، میرا مصطفیٰ کریم کو معمولی تو نہیں ہے نا، ہم نے ان کے ذریعے جہاں ساری انسانیت پر بہت بڑا اپنا فضل احسان انعام کیا ہے، وہاں پر ہم نے ایمان والوں پر بھی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ایمان والوں پر احسان کس مناسبت سے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ایمان والوں پر احسان اس مناسبت سے کہ اللہ کے رسول ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا، ان کا تزکیہ کرتا، ان کو پاک اور صاف کرتا، عقیدوں کے اندر طہارت لاتا، ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنتا، ان کو رسوم و رواج خرافات سے باہر نکالتا۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ایمان والوں پر اتنا بڑا انعام و اکرام فرمایا۔ اللہ اس انعام و اکرام کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معجزات رسول کا جو عظیم الشان سبق ہے کہ دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ وہ اطمینان قلب ان کی بدولت ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے حاجی صاحب کا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے یقیناً اندرونی اور بیرونی طور پر ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایک طرف دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے جو یقیناً عالمی طور پر جو معاملات چلتے ہیں انہی کا نتیجہ ہے، اور دوسری طرف ہمارے ہی ملک کے اندر بعض لوگ احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہوئے پورے ملک کو بلاک کرنا اور پھر اپنے اداروں پر اس طرح سے انتشار کی کیفیت پیدا کر کے حملہ آور ہونا، ان چیزوں کا ہمارا وطن متحمل نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے حالات کے اندر حکومت پاکستان جہاں پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے مزید مثبت انداز میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر محب وطن پاکستانی وہ سیاست سے تعلق رکھتا ہو یا مذہب سے، اس کو چاہیے کہ اپنے وطن کی اقدار روایات ان کو سب سے پہلے سر فہرست رکھتے ہوئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ملک کے ساتھ محبت کا ثبوت فراہم کریں۔ دوسری طرف آپ دیکھیے اللہ کے دشمنوں کی طرف سے پابندیاں اور پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا، اور انڈیا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا پاکستان کو نقصان پہنچانے کا، اور دوسری طرف افغانستان کے معاملات ہیں وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے دن بدن بہتری چلی آ رہی ہے، لیکن اللہ کے دشمنوں کو یہ چیزیں برداشت نہیں، ایک آنکھ نہیں ان کو یہ چیزیں بھاتی کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں کو فیس کریں۔ اللہ کے دشمن تو چاہتے ہی ہیں مسلمانوں کے ملکوں کے اندر افراتفری رہے، مسلمان بس افراتفریوں کے اندر پڑے رہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز جہاد افغانستان اس کی کامیابی نے پوری دنیا کو ایک بڑا زبردست میسج دیا ہے، اور آج انڈیا کو اس بات کی سب سے زیادہ فکر ہے کہ ادھر تو جہاد پایہ تکمیل کو پہنچا ہے، اب آگے فریڈم فائٹرز یہاں کے کشمیری جو ہیں کشمیری مجاہدین یہ نہ جانے کیا کریں گے۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز رات جس قدر زیادہ تاریک ہوتی ہے صبح اسی قدر زیادہ قریب آتی چلی جاتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی آزادیاں عطا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ وہ وقت دور نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں محترم بزرگوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ گاہے گاہے ہمیں بعض خوشیاں عطا کرتا ہے۔ اپنے ادارے کے اندر الحمدللہ بچوں کا شعبہ حفظ کا سلسلہ، شعبہ کتب کا سلسلہ، پھر بچیاں ماشاءاللہ حفظ بھی کرتی ہیں اور مکمل عالمہ فاضلہ کا کورس بھی کرتی ہیں۔ ہماری بچیوں میں بھی ماشاءاللہ بہت ساری بچیاں آئے روز اپنا حفظ قرآن مکمل کر رہی ہوتی ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ایک بہت پیارے بچے توصیف عمر نے، جو ہمارے بھائی مولانا عتیق اللہ عمر صاحب جو کہ جمعیت اساتذہ پاکستان اس کے ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، ان کے لخت جگر نے قرآن پاک ماشاءاللہ مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں اس موقع پر انہیں، بچے کی والدہ کو اور تشریف لانے والے ان کے تمام رشتہ داروں کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ محنت اور کاوش ہے ہمارے استاذ محترم قاری زاہد صاحب کی، ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ کی یہ ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے، اور اس طرح سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک چراغ جل رہا ہے۔ ابھی نماز جمعہ کے فوراً بعد سب سے پہلے تو ہم غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ ہمارے بھائی ہیں ابو بکر، ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئیں، کیر کلاں سے تعلق ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا رواں ہفتے ایک بہت پیاری شخصیت محترم نواز کھرل صاحب، ایک عظیم ماشاءاللہ وہ وکیل بھی تھے اور ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ پوری طرح اٹیچ بھی تھے، ان کا قتل ہوا ہے، اللہ ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرے۔
اسی طرح ہمارے محترم بزرگ حاجی عبداللطیف صاحب جو حاجی خلیل صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے بڑے بھائی حاجی احمد صاحب وفات پا گئے۔ یہ حاجی عبداللطیف کوٹ صاحب ماشاءاللہ یہ پہلی صاحب تشریف فرمائے، کہنے لگے کہ میرا بڑا بھائی فوت ہو گیا ہے، تو حاجی خلیل صاحب جو ماشاءاللہ اس مسجد کے بانی ہیں، بانیوں میں ہیں، تو ان کا بیٹا حاجی احمد جو ہے وہ وفات پا گیا، ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ابھی غائبانہ نماز جنازہ میں دعا ہوگی، تو نماز جمعہ کے فوراً بعد غائبانہ نماز جنازہ، اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ تعالی اس بچے کا آخری سبق سابقہ روایات کے مطابق سن کر پھر انشاءاللہ تعالی جائیے گا۔ آپ کی حوصلہ افزائیاں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ خیر کا باعث بنتی ہیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔